الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج ہمارا اور آپ کا یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جمع ہونا، اس کی نسبت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے اور پچھلے جمعہ میں بھی میں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی۔ المختصر آپ سنیے۔ آپ کا نام سید حسن ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ سید حسن۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین ہے اور آپ کی ماں کا نام حضرت ماہی نور بی بی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب خواجہ غریب نواز اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ خواجہ غریب نواز کے ابھی میرے بطن میں آنے کے ہی وجہ سے ایسے خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہوا کہ جو ہمارے دشمن تھے دوست بن گئے، ہمارے جو بھی پریشانیاں تھی دور ہو گئی، مشکلات آسان ہو گئے۔ اور جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پیدائش کے وقت جو ہے بہت سارا نور بھی ظاہر ہوا۔ تو دوستو، یہ میں باتیں ذکر کر چکا ہوں المختصر۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سمرقند، بخارا وغیرہ بہت شہروں میں جا کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ عالم بن جاتے، حافظ بن جاتے، علوم دینیہ جب آپ مکمل طریقے سے حاصل کر لیتے، تو آپ کو ایک ایسے مرد کامل کی ضرورت تھی، ایسے پیر کامل کی ضرورت تھی جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ کہاں پہنچا دے؟ منزل مقصود تک۔ اور آپ ایک پیر کی تلاش کے لیے جو ہے ہاروان آباد خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں۔ بہرحال جب خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو پہلے تو حضرت خواجہ غریب نواز کا اپنے پیر کے پاس جانے سے پہلے ہی آپ کا جو پیر ہے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پہچان لیتے، اور اس طرح سے خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ اے حسن معین الدین، جلدی آؤ، تم نے آنے میں تاخیر کر دی ہے۔ حالانکہ پہلے کبھی نہیں ملتے، لیکن آپ کے نام سے آپ کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر خواجہ غریب نواز کو ایک حجرہ عطا فرمایا۔ جب آپ اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس پہنچے تو آپ کے پیر نے آپ کو ایک حجرہ عطا فرمایا۔ اس حجرے میں خواجہ غریب، حجرہ سمجھتے ہیں نا، ایک کمرہ، حجرہ کسے کہتے ہیں؟ کمرہ، ایک روم عطا فرمایا، یعنی آپ کو دیا۔ اس حجرے میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ریاضت اور عبادت کرتے اور اپنے شیخ کامل اور مرشد پاک کے بتائے ہوئے وظائف اور اوراد پڑھتے۔ کئی دن کے بعد مرشد کامل نے غریب نواز کو بلایا اور فرمایا، بیٹا حسن، عرض کی جی حضور۔ فرمایا، بیٹا میری طرف دیکھو۔ خواجہ اجمیری نے دیکھا تو فرمایا، بیٹا بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ یعنی اتنے دن آپ اوراد و وظائف کرے، اللہ کی عبادت کی، تو خواجہ غریب نواز کو آپ کے پیر نے بلایا، یعنی خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، بیٹا بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ یعنی اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو، اور تمہاری نظر کہاں تک اس وقت پہنچ رہی ہے؟ تو خواجہ اجمیری نے عرض کی، حضور جو کچھ عرش سے لے کر فرش تک ہے، عرش یعنی آسمان، فرش یعنی زمین، کہتے ہیں جو کچھ عرش سے لے کر فرش تک ہے اور جو کچھ فرش سے عرش تک ہے، میں سب کچھ
ہار و ناباد کی سرزمین پر کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں، کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ پیر اور مریدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر اپنے مرید سے ملے تو اس لیے کہ مرید اپنے پیر کو تحفہ اور تحائف دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور مرید بھی اس لیے پیر سے مرید نہ ہو کہ پیر صاحب ہمیں دنیاوی دولت عطا کر دیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کامل پیر ہوتا ہے اپنے مرید کو جو ہے اللہ کا مقبول بندہ بنا دیتا ہے، جیسا کہ خواجہ غریب نواز کو آپ کے پیر و مرید نے آپ کو کیسا مقبول بنایا۔ تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ سرکار، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے میری نظر کے سامنے ہے اور میری نظر ہر جگہ کو دیکھ رہی ہے۔ مرشد کامل نے ارشاد فرمایا، حسن بیٹا ابھی بہت کمی ہے، ابھی جس منزل تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں وہ بڑی دور ہے، جاؤ اور محنت و مشقت کرو۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ پھر عبادت و ریاضت کرنے لگ گئے۔ کئی روز کے بعد پھر شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت خواجہ اجمیری تشریف لائے تو شیخ کامل نے فرمایا، بیٹا حسن، عرض کی جی حضور۔ فرمایا، بیٹا اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کی، یا حضرت، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جو کچھ خدا نے بنایا ہوا ہے میں اس کو یہاں سے کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ تحت الثری کون سی زمین ہے؟ جو زمین کا آخری حصہ ہے۔ عرش معلی کیا ہے؟ جو آسمان کا آخری حصہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میں یہیں پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں، یہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا حسن ابھی بھی بہت کمی ہے، جس منزل تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں وہ منزل دور ہے، لہذا بیٹا حسن جاؤ، جا کر اپنے حجرہ میں اور عبادت و محنت اور مشقت کرو، اور عبادت محنت مشقت کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار اپنے مرشد کامل کا فرمان سن کر پھر اپنے حجرے میں عبادت کرنے لگے، مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔ کئی روز کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کامل خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اپنے دربار میں بلایا اور پھر فرمایا، بیٹا حسن، عرض کی جی حضور۔ فرمایا، بیٹا اب بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور، اللہ تعالیٰ کے آگے جتنے بھی حجابات عظمت ہے ان تمام پردوں میں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت در حقیقت کو جان اور پہچان رہا ہوں۔ جب یہ بات خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کامل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک منہ سے سنی تو پیر کامل نے مرید کامل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا حسن اب تم منزل مقصود تک پہنچ گئے، اب تم منزل مقصود تک پہنچ گئے ہو، اب جاؤ پہلے بیت اللہ شریف کا حج کرو، پھر مدینے پاک جاؤ، مدینے کا والی تاجدار دو عالم امام الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے ڈیوٹی لگا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بات بہت ضروری کرنی ہے، توجہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید ہونے کا اور خرقہ خلافت لینے کا واقعہ خود اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنی مشہور معروف تصوف کی کتاب انیس الارواح صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے۔ ایمان والو، عرض یہ کرنا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حالات لکھتے ہوئے خود لکھتے ہیں کہ مجھے میرے پیر کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اجازت فرمائی جب میں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک اور عرش سے لے کر فرش تک دیکھنے لگا۔ غور فرمائے، یہ خواجہ معین الدین
الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی نبی نہیں، صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، صحابی وہ ہے جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی زیارت کی ہو، تابعی وہ ہے جس نے صحابی کے نورانی چہرے کو دیکھا ہو، تبع تابعی وہ ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہو۔ تو خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نہ نبی، نہ صحابی، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، بلکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے، اور حضور علیہ السلام کی وفات شریف سے 500 سال بعد، حضور کے وصال کے کتنے سال بعد؟ 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سوچے جب نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر عرش معلیٰ دیکھ لے تو غور فرمائے اس آقا و مولا کائنات کے والی، اس حبیب خدا، اس شب معراج کے دولہا کی کیا شان ہوگی، اس شب معراج کے دولہا کی کیا شان ہوگی جو کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا، جو ساری کائنات کا نبی بن کر تشریف لایا، جو اگلے پچھلے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول بن کر تشریف لایا۔ اللہ غنی۔ اور پھر اندازہ لگاؤ ان بے وفا امتیوں کا جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم کم ہے اور شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، ہم سب کو بچائے رکھے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہارون آباد سے مکہ شریف پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ ہارون آباد سے کہاں پہنچے؟ مکہ شریف پہنچے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا کیا، کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اور عرض کی، اے خالق کائنات، اس حسن یعنی خواجہ معین الدین کو، اس حسن کو میں نے اپنا مرید بنایا ہے، میں نے اپنا مرید بنایا ہے اور اس کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچایا ہے، اب تو بھی اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ تو بھی اسے اپنے دربار میں قبول فرما۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد نے خدا کی راہ میں یوں عرض کی تو کعبہ میں سے خدا کی قدرت سے آواز آنے لگی کہ اے عثمان ہارونی، خدا ذوالجلال نے تیرے اس مرید کامل خواجہ معین الدین کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا ہے، اپنا مقبول بندہ بنا لیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کئی دن تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ شریف میں قیام پذیر رہے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز حرم کعبہ میں خدا کی یاد میں مستغرق ہے، آپ نے غیب سے ایک آواز سنی، اس آواز کی طرف آپ متوجہ ہوئے، آواز آئی، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا اور جو کچھ چاہے مانگ تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز یہ سن کر بڑے خوش ہوئے، شکر گزار بندوں کی طرح اپنا سر بارگاہ عزتی میں جھکا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، اے رب کائنات مجھے معلوم ہے کہ لوگ میرے مرید بنیں گے۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز کی بات سنیے، خواجہ غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ خواجہ سے نسبت کرنے رکھنے والوں، اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے۔ خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ مجھے معلوم ہے لوگ میرے مرید بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ مرید بنیں گے، اور میرے مریدوں کے بھی مرید ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ قیامت تک کہ میرے مریدوں کو بخش دے. قیامت تک جتنے بھی میرے مرید ہوں گے اور میرے مریدوں کے مرید ہوں گے سب کو بخش دے. سبحان اللہ. پیر ہو تو ایسا جو اپنے مریدوں کو کبھی اور کسی حال میں فراموش نہ کرے اور دنیا سے اس وقت تک پردہ نہ فرمائے جب تک اپنے مریدوں کو خدائے ذوالجلال سے بخشوا نہ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی جب خواجہ غریب نواز نے یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے معین الدین تمہیں مبارک ہو، اے حسن تم خوش ہو جاؤ، رب کائنات نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے. اے غریب نواز تو ہماری ملکیت میں ہے. اے معین الدین جو تیرا مرید ہوگا اور تیرے مریدوں کے مرید ہوں گے، مریدوں کا مرید ہوگا جو قیامت تک تیرے سلسلے میں داخل ہوتا رہے گا. اے غریب نواز خدا پاک اس کی بخشش فرما کے جنت میں بھیجتا رہے گا. خدا پاک اس کی بخشش کر کے جنت میں بھیجتا جائے گا. سبحان اللہ. غریب نواز نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کیا، شکر کیا اور مریدوں کو بخشوانے کے بعد مدینہ شریف چل پڑے. کہاں چل پڑے؟ مدینہ شریف چل پڑے. اللہ اللہ. کون سا مدینہ؟ جہاں کائنات کے والی تاجدار دو عالم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ عالیہ ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آ جائے گا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی. وہ مدینہ شریف جس کی گلیوں کے چوکیدار اللہ کے نوری فرشتے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ اجمیری جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر مبارک ادب سے جھک گیا، زبان پاک سے یہ ترانہ شروع ہو گیا. کیا ترانہ شروع ہو گیا کہ جس کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اور اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، طرف کملی والے کی تڑپا رہی ہے، طرف کملی والے کی تڑپا رہی ہے. جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی تھے. مدینہ شریف آپ سیدھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا، حسن بیٹا. میں نے عرض کی جی حضور. فرمایا بیٹا حسن، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرو. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یوں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زندہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سلام جب اپنے باوفا امتی کا سنا تو کملی والے کے روضہ انور سے حضور کے مزار پاک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بر بر. کہ اے میرے پیارے بیٹے معین الدین، اے تمام مشائخ اعظام، خشکی تری کے بزرگوں کے پیشوا، تم پر بھی میرا سلام ہو. سبحان اللہ. حضرات گرامی، یہ سلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو معلوم ہے کہ کب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا؟ سنو، 1148 عیسوی بمطابق 563 ہجری میں یہ سلام عرض کیا گیا. یعنی حضور علیہ السلام کی وفات مبارک سے 600 سال بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور میں زندہ موجود تھے اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جواب دیا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے سلام کا جواب دیا. جب 600 سال تک حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں تو خدا کی
قسم آج 1400 سال کے بعد بھی کملی والے آقا زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے حیات سے انکار کرتے ہیں۔ قربان جاؤ میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کی خاک پر، چونکہ حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ میرے بعد ایسے بد عقیدہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میری شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے میری حیات کے منکر ہوں گے، اس لیے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، مشکات شریف صفحہ نمبر 121، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 119، حضرت ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب جمعہ کا دن ہو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت ابی داؤد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، کہ ہاں میرے وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم پاک کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، اور اللہ کا نبی اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کو جنتی رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نبی اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، جنتی رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارے اشعار فرمائے اعلیٰ حضرت نے، کمال کر دیا۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی آگے سے جواب دیا۔ جب پیر کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ اجمیری پر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہوتے ہوئے دیکھی تو پیر کامل نے فرمایا بیٹا حسن اب درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے، جہاں میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تو وہاں پہنچ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اب مدینہ شریف میں مسجد قباء شریف میں اللہ کی عبادت کرنے لگے، عشق الہی میں سرشار رہنے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، 6 مہینے کے بعد آخر وہ وقت بھی آ پہنچا جب حضور علیہ السلام کا آپ کو دیدار ہوا۔ خواجہ صاحب رات کو سوئے لیکن ادھر آپ کا نصیبہ جاگ پڑا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں سرکار کا دیدار ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا حسن تم آج کے بعد معین الدین ہو، تم آج کے بعد معین الدین ہو، یعنی میرے دین کے مددگار ہو۔ مسلمانوں غور کرو، یہ لقب معین الدین کا خواجہ صاحب کو کسی عام انسان نے نہیں دیا بلکہ خود کملی والے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ اے معین الدین یعنی اے میرے دین کے مددگار، اے معین الدین یعنی اے میرے دین کے مددگار، اے قطبوں کے قطب، اے ولیوں کے سردار، بیٹا جاؤ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ جاؤ ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔
ہندوستان میں لگا دی ہے، سبحان اللہ، اور وہاں جا کر دین کی سربلندی کے لیے دن رات کام کرو اور لوگوں کو دعوت اسلام دو اور میرا کلمہ پڑھا کر میرا غلام بناؤ، اور بیٹا تمہارا ہیڈ کوارٹر ہندوستان کے شہر اجمیر میں ہوگا اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ یہ سب کچھ کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے۔ کس سے کہا؟ خواجہ غریب نواز کو۔ خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کون بھیجے؟ بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی لیے خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول۔ کیوں؟ آپ اللہ کی عطا سے ہندوستان آئے اور ہندوستان آتے آتے بہت سے واقعات رونما ہوئے، بہت سی جگہوں میں آپ ٹھہرے۔ اگر میں وہ سب ذکر کروں تو بہت سا وقت چاہیے۔ المختصر، آپ اجمیر شریف آئے، وہاں آپ نے دین پھیلایا، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی آخر کار، میرے دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ پس اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات محترم، ان تمام آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی انتہا بتائی کہ اگر کسی انسان کو عزت، جاہ و جلال مل جائے، اگر کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، اگر کسی کو محدود علاقے کی حکمرانی اور اختیار مل جائے تو اسے اکڑنا نہیں چاہیے، اسے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے پروردگار کو چھوڑ کر شیطان سے یارانہ نہیں لگانا چاہیے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی حکومت، اس کا جاہ و جلال سب کچھ فانی ہے، بلکہ وہ خود بھی ایک دن فنا ہو جائے گا، دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ جس میں دل لگائے بیٹھا ہے یہ سب ناپائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی، نہ مٹنے والی، نہ مرنے والی اگر ہے تو صرف رب لم یزل کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو حی قیوم ہے، لا فانی ہے۔ سامعین کرام، زندگی اگر نعمت ہے تو فنا اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو ان حضرات سے پوچھئے جو کسی اذیتناک بیماری میں مبتلا ہو، نہ رات کو قرار ملتا ہو، نہ دن کو چین، ہر وقت درد سے تڑپتے رہتے ہوں، ان بوڑھوں سے پوچھئے جن کی لمبی عمر ان کے لیے وبال جان بن گئی ہو، نہ آنکھیں دکھتی ہے، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ ٹانگیں چلتی ہے، معدہ کمزور، جگر بیکار، دل بیمار، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، ایسا انسان اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ کیا ایسے حضرات کے لیے موت کی آغوش نعمت نہیں؟ بولیے، ایسے لوگوں کے لیے موت نعمت نہیں؟ بالکل، یاد رکھے، موت ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان مصائب و آلام کی اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے عالم آخرت کی ابدی نعمتوں سے بہراور ہوتا ہے۔ اور اہل محبت تو کہتے ہیں کہ الموت جسد یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے۔ اس جملے پر عمل کرتے ہوئے کہ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پیارے محبوب خدائے ذوالجلال سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، توجہ سے سنیے دوستو، جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جانے لگے، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو چند اولیاء کرام نے خواب میں کائنات کے والی، تاجدار انبیاء، حضرت سیدنا و مولانا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اولیاء اللہ نے خواب میں دیکھا حضور کو، حضور کسی کے انتظار میں ہے، انتظار میں کھڑے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اولیاء کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں اور کون آ رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج معین الدین کی روح آنے والی ہے، آج معین الدین کی روح آنے والی ہے اور ہم اپنے محبوب بیٹے کی روح کا استقبال کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، بیٹے کی روح کے استقبال کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ خواجہ معین الدین تیری شان پر کہ ساری کائنات اس انتظار میں کھڑے ہیں، اس انتظار میں کھڑی ہے کہ کائنات کا والی ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سر کی آنکھوں سے استقبال کرے۔ لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ تاجدار کائنات، افضل الانبیاء، آمینہ مائی کے دلارے، سیدنا عبداللہ کے تاج دلارے، حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ کائنات کے والی نے آپ کا اور آپ کی روح کا استقبال کیا۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ خوش نصیبی ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 97 برس کی عمر، کتنے؟ 97، 90 پر 7، 97 برس کی عمر میں 95 لاکھ، کتنے لاکھ بولیے؟ 95، 90 پر 5، 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کرنے کے بعد، کروڑوں فاسق و فاجر مسلمانوں کو فسق و فجور سے تائب کرانے کے بعد، یعنی توبہ کرانے کے بعد، پورے ہندوستان میں نبی کریم علیہ السلام کے دین اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد آخر کار 6 رجب شریف جو آج ہے، 6 رجب شریف یعنی رجب کے 6 تاریخ کو 627 ہجری کو اجمیر شریف کی مقدس زمین پر اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بظاہر پردہ فرما گئے، لیکن حقیقت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے، کیونکہ اللہ کے ولی نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے اپنے روزوں میں یعنی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے وصال پاک کا وقت آیا تو اتوار کا دن تھا، سنڈے تھا، اتوار کا دن تھا، رجب شریف کی 6 تاریخ تھی، 427 ہجری تھی، 21 مئی 929 عیسوی تھی۔ آپ نے عشاء کی نماز با جماعت ادا فرمائی۔ نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد آپ نے حجرہ شریف یعنی کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے خاص خدام کو حکم دے دیا کہ خبردار کسی کو میرے کمرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ یہ فرما کر دروازہ بند کر لیا۔ آپ کے خاص خدام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے کمرے کا پہرا دینے لگ گئے۔ جب تھوڑی سی دیر گزری تو آپ کے حجرے پاک سے طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، یعنی آپ کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ خدام بڑے حیران تھے کہ یہ آوازیں کس کی ہے۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی، آوازیں آنا بھی بند ہو گئی۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید انتظار کرنے لگے کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف لائیں گے اور ہمیں جماعت کرائیں گے۔ یعنی صبح قریب ہو گئی، سورج کے نکلنے کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا۔
لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف نہ لائے۔ آپ کے مریدوں کو بڑی تشویش ہوئی، انہوں نے خواجہ پیا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ مریدین سخت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر کار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ ٹوٹ گیا تو مریدوں نے کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک سے نور نکل رہا ہے اور آپ کی پیشانی پر خدا کی قدرت سے یہ لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ کیا لکھا تھا پیشانی میں؟ ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ یہ معین الدین اللہ کا محبوب تھا، اللہ کے محبوب نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دوستوں اور بزرگوں اس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر کے اس دنیا سے 6 رجب شریف کو جو ہے اس دنیا فانی سے آپ تشریف لے گئے، یعنی آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو محنتیں کی ہے ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ پھل ہے کہ آج ہم جو ہے ہندوستان میں جی رہے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز کا ہی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اے میرے مولا، اس ذکر خیر میں جو کچھ بھی ہم نے خواجہ غریب نواز کی سوان حیات سنی، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سننے کو قبول فرما، ہمارے حاضری کو قبول فرما، خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرما۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے مولا ہمارے مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہے مولا انہیں صحت عطا فرما۔ اے مولا، خاص کر ایک اسلامی بھائی جن کی طبیعت بہت خراب ہے، محمد شکیب بھائی، ان کو مولا صحت و تندرستی عطا فرما۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مولا انہیں صحت کلی عطا فرما۔ اور مولا، جو بھی مسلمان بیمار ہے، جس بیماری میں بھی مبتلا ہے مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، دونوں جہان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے رگوں میں محبت رسول عطا فرما۔ اے مولا، حضور کی محبت میں ہمیں جلا اور حضور کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ کما قال اللہ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔